ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اسلامیہ میں؟ میرا نہیں خیال. انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. ادھر کانسپریسی فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا اور یہی سوچ تھی. مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فراز اور مقبول جان کے ساتھ. افواج پاکستان کے ترجمان نے آج دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اعلامیے کے اندر سازش کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ مداخلت کا ذکر ہے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے جس طریقے سے اپنی وضاحت پیش کی وہ قوم نے سنی، آپ نے ان کے الفاظ بھی سنے. ساتھ ہی انہوں نے ایبسولوٹلی نوٹ کا جواب دیا کہ جب امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تو اگر مانگے جاتے تو ہمارا بھی جواب یہی ہوتا جو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا. اس وضاحت کے بعد کیا ملک میں جاری یہ جو سیاسی طوفان ہے کہ تھم جائے گا، اس کا آج ہم جائزہ لیں گے، اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے 123 اراکین کے استعفے جو ہیں وہ اسپیکر صاحب نے منظور کر رہے ہیں. اب پروسیس کیا ہوگا؟ کیا 123 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہوگا یا حالات جو ہیں وہ انتخابات کی طرف جانے والے ہیں؟ اس پہ ہوگی بات. اور پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آج 12ویں برسی ہے، ان کی خدمات کا تذکرہ ہوگا. بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ سب آج جو افواج پاکستان کے ترجمان کی بھرپور اور طویل پریس کانفرنس ہوئی ہے، پریس بریفنگ ہوئی ہے اور تمام سوالوں کے انہوں نے جواب دیے. فوج کی مداخلت کے حوالے سے بات کی اور جو 8، 9، 10 اپریل کو واقعات ہوئے اس کا ذکر کیا، عدالتوں کے حوالے سے واضح کیا اور سب سے بڑی جو وضاحت انہوں نے کی سازش اور مداخلت. اب شاہ محمود قریشی صاحب کو میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو وضاحت ہے ہر جماعت اپنی اپنی اس کی تشریح کرے گی، لیکن تمام تر معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جانا ضروری ہے تاکہ دیکھیں میں عثمان صاحب جتنی ضرورت اپوزیشن کو ہے اس جوڈیشل کمیشن کی پاکستان میں کسی اور کو نہیں ہے. مجھے ایک شخص بلیم کرتا ہے کہ میں سازش کے ذریعے برس سے اقتدار آیا ہوں، تو مجھے ہی اپنا داغ دھونا چاہیے اور مجھے ہی سب سے حکومت کو، اب تو حکومت ہو گئی جو بھی اس وقت جو بھی حکومت کو دھونا چاہیے کہ برس سے اقتدار آیا. اور ایچ پی آر 6 بیان اور دے دے یہ وضاحت نہیں ہو سکتی، ناممکنات میں سے. آئی ایس پی آر کا کپ آف ٹی ہی نہیں ہے ڈپلومیٹک لینگویج. اچھا، ڈپلومیٹک لینگویج جن لوگوں کا کپ آف ٹی ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور دنیا پوری میں انٹرپریٹ ہوتی چلی آ رہی. مداخلت فارن آفس کے لیول پہ ہوتی ہے، سازش سی آئی اے کے لیول ہوتی ہے. صحیح. مداخلت سی ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو کہیں تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ہم تمہیں دیکھیں گے، یہ ہوگی مداخلت. لیکن اگر ایسا ہو جائے، اس خط کے مطابق ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہیں کو سازش پک رہی تھی جس کا دھواں ڈپلومیٹک لینگویج میں آیا ہے. اب تو کانٹینٹ کے حساب سے 2 چیزیں کلیئر ہو گئیں. نہ کسی نے ڈینائی کیا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے، نہ کسی نے یہ ڈینائی کیا کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے تو ہم کر لکاٹیں. یا تو جی ایس پی آر صاحب انکار کر دیتے کہ یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے تھے. نہ کسی نے یہ انکار کیا کہ ڈونلڈ لو نے یہ نہیں لکھوایا تھا. سب یہ بھی طے ہو گیا کہ اس نے لکھوایا تھا، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ سائفر میسج آیا تھا. اور سائفر میسج چونکہ میں ظاہر بات ہے 8 سال 9 سال سائفر کوڈ کا کسٹوڈین ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کتنا اس کی سینٹیٹی ہوتی ہے، نہیں بتایا جاتا. یہ ساری چیزیں طے ہو گئی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو مداخلت جس کو آپ کہہ رہے ہیں بلیٹنٹ انٹرونشن، بلیٹنٹ کہتا ہے واضح مداخلت. وہ واضح مداخلت کیا ہے کہ آپ یہ طرح تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے دیں. یہ ہے نا ان کا بیانیہ، یہی ہے نا. دنیا میں 72 ملک ہیں جن کے اندر رجیم چینج ہوئی ہے اور اسی طرح کے فکرے جو ہیں وہ لکھوائے جاتے رہے ہیں. اچھا. لیکن 20 سے 25 سال کے بعد سی آئی اے لیٹر نکال دیتی ہے، اوپن کر دیتی ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا، یہ ہمارے سامنے ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کانگو کی. اچھا. شاید میں نے کل بھی دی ہوگی. لممبا جو تھا وہ بندہ تھا، وہ پاپولر آدمی تھا، اور اس پاپولر آدمی کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوسیشن بلٹ اپ نہیں ہو رہی تھی. وہ کبھی کچھ کرتا تھا، کبھی اس سے غلطی ایک ہو گئی. وہ کہتا تھا کہ آپ میرے خلاف یہ جو فوج ہے بیلجیم کی یہ بنائی ہوئی ہے میرے خلاف اٹھ رہے، میری مدد کرو. یہ کہتے تھے کہ نہیں ادھر ادھر، یہ وہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف والے کرتے تھے. اس نے ایک وزٹ کر لیا روس کا اور اس نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ کرو. سی آئی اے نے کہا اس وقت کہ یہ بیسیکلی ایک سوویت بلیٹنٹ کو کی ڈیزائننگ ہو رہی ہے. اس کے خلاف
اسمبلی کے اندر باقاعدہ خریداری کی گئی, عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ بیچارہ جو ہے وہ بھاگ گیا. اچھا یہاں وہ تو بات آپ کی صحیح ہے, یہاں پہ عمران خان صاحب ایسا کیا کر رہے تھے کہ ان کو بغاوت کے ذریعے؟ نہیں, یہ تو یہی تو میں کہتا نا کہ وہ تو ان پاپولر تھے, اپنا مہنگائی کے ہاتھوں عوام رو رہے تھے, بالکل ایسے بندے کو ہٹا کے اتنا اوپر لے. ایسا کیا کر رہے تھے کہ وہ بندہ ڈاؤن سلائڈ جا رہا ہے, اس کی پاپولیرٹی ختم ہو رہی ہے, اچانک اپوزیشن اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارتی ہے, اس کو پھر زندہ کر دیتی ہے. تو وہ بات ہے کیا اس کا مطلب میٹر جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے اور اوپن نہیں, اور میں کہتا ہوں اوپن کریں. دیکھیں اب یہ سیکرٹ نہیں رہے, سازش کا فائدہ تو عمران خان صاحب کو ہوا نا دیکھیں ان دی اینڈ غلط ہو جائے, اس سے نہ پکڑی جائے, اچھا اس سے صاف پتہ چل جائے کہ ایسی کوئی سازش نہیں تھی, لیکن پریما فیشائی جب آپ کڑیاں جوڑتے ہیں. اچھا اب ہوگا کیا؟ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے, ایسی کس ادارہ کو تحقیق کرے جو سب مطمئن ہو جائیں؟ ذوالفقار علی بھٹو سے غلطی ہوئی تھی, ساری زندگی پیپل پارٹی نے گالی کے طور پہ بھگتی, اس نے مودرمان کمیشن رپورٹ بنایا, سائڈ پہ رکھ دی. چھاپا کس نے کی؟ انڈیا نے. اچھا گالی پڑتی رہی تھرو آؤٹ, کس کو پڑتی رہی؟ ان لوگوں کو جو اس کے اندر رسپانسبل تھے, نام ہی نہیں تھا ان کا. ہم اس وقت کہتے تھے کہ اے پاکستان کے سجیلے جوان اس کو چھایا کر دو, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ زمانہ تھا اس وقت ضیاء خان کو گالی پڑ رہی تھی, 4 گالیاں اور پڑ جاتی, آپ کلیئر ہو جاتے. جتنا کسی چیز کو چھپایا جائے گا اتنا ہی خراب ہوگا. عمران صاحب ننگا کرو عمران خان کو, وہ تو کون کرے تحقیقات؟ جوڈیشری کرے؟ اب تو شہباز شریف خود بنا سکتا ہے. ہاں شہباز شریف صاحب جوڈیشل کمیشن کا اعلان کریں, میں اوپن کورٹ ٹرائل کر. دیکھیں میری بات سنیں, حسین حقانی کا جو خط ہے اوپن کورٹ ٹرائل ہوا تھا نا, کچھ چھوٹا ٹرائل تھا. ایک بندہ ایک خط لکھتا ہے, اپنے ایک دوست کو دیتا ہے, اپنے ایک دوست کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ جاؤ اس کو دو, کس کو؟ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کو, اور جوائنٹ چیف آف سٹاف سے کہتا ہے کہ بھائی جان ہماری فوج سے جان بچاؤ, اور جب ہم فوج سے جان بچاؤ گے اور اس سے ہم بچ جائیں گے, ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کس کس کو پناہ دیا ہوا ہے, ہم مولا عمر کو بھی مروائیں گے, ہم جناب اس کو امان زواری کو بھی مروائیں گے, ہم نیوکلیر ایسٹس کی جوائنٹ وہ بھی کرائیں گے. یہ اوپن ہوا نا, پبلک نے دیکھا نا. یہ قاضی فائز احساس کا سربراہ تھا نا, 2 جج تھے نا, اب بھی کر لو. آج حسین حقانی کا نام عزت سے کوئی لیتا ہے؟ نہیں لیتا. ٹھیک, کل جب اس کی نکلے گی تو جو بھی غلطی ہوگا اس کا نام عزت سے نہیں لیں گے, لیکن جتنی دیر کرو گے اتنے ہی چیزیں نکلیں گی. آپ کی 4 پریس کانفرنس ہو جائیں. ایک اور بار بتاؤں آپ کو, 4 قسم کے کراؤڈ ہیں پاکستان کے اندر. اچھا پہلا کراؤڈ تھا جو امریکہ کا, وہ فیس کیا تھا اس کو مشرف کو, وہ فیس کیا تھا مولوی نے. وہ مولوی اس طرح کا تھا, اس کو کہہ دیا یہودی ایجنٹ, اس نے کہا یہودی ایجنٹ, اس نے کہہ دیا فلانا ایجنٹ, وہ بندوق لے کے نکلے ہوئے تھے, تلوار لے کے نکلے تھے, بڑی آسانی سے آپ اس کو کرپ کر سکتے تھے. آپ کی مدد کو MMA آ گئی, آپ نے چلا لیا. ٹھیک, آپ نے بڑی آرام سے ان کو دہشت گرد کہہ دیا. دوسرا کراؤڈ آیا, 3-3.5 سال آپ نے گالی کھائی نون لیگ سے, جلسوں میں کھائی, جلوسوں میں کھائی. آن ریکارڈ ہیں لوگ کو کہتے تھے کہ جب تک فوج ساتھ نہ ہو, اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو, عدم اعتماد نہیں ہے, شاہ خان عباسی اس کے سب کچھ کھائی آپ. اب ہے پی ٹی آئی کا کراؤڈ. پی ٹی آئی کا کراؤڈ کون سا ہے؟ ریلیٹیولی پڑھا لکھا ہے. وہ بلیٹنٹ انٹرونشن اور کانسپریسی میں فرق سمجھتا ہے کہ کیا ہے, اس کو پتا ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا کراؤڈ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں برگر کلاس ہے نا, لیکن وہ برگر کلاس ایک پڑھے لکھے کراؤڈ جو ہے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں. میں وہی کہتا ہوں, عمران خان صرف عمران خان کی بات سننے کو تیار ہے. آپ عمران خان کو دیکھیں, عمران خان کے آپ نے کمیشن بنایا نا ایک 4 حلقوں والا, چپ ہو گیا عمران خان. کب چپ ہو؟ چپ, بات نہیں کر سکا, نہیں کر سکا نا. جب ثابت نہیں ہوئی تو عمران خان کا بیانیہ ختم ہو گیا, 35 پینچر ختم ہو گئے, ختم ہوئے نا. پینچر آج تک کیس لگا ہوا ہے. کیس لگے کی بات نہیں, عمران خان ختم ہو گیا نا, عمران کا سٹینڈ ختم ہو گیا. آپ لے آؤ عمران خان کا سٹینڈ ختم کرو. چلے جی, مختصر یہ کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنے, میں تو کہتا ہوں اور اوپن بنے, سامنے آئے, اوپن بنے. سر اس ملک کے اندر کوئی غدار نہیں, پھر تسلیم کر لیں گے عمران خان صاحب. مجھے نہیں پتا, لیکن ہم تسلیم کروائیں گے. ہم کہیں گے کہ چپ کر جاؤ, پھر کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم نے یہ دیکھا, اس نے دیکھا, وہ کہتا ہے میں نے اس نے دیکھا. ہر بندے کی اپنی انٹرپریشن ہوگی, اور یہ جو جتنی کنفیوژن ہوگی اتنا اس ملک کے اندر کیوس پھیلے گا, اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ قبلہ شہباز شریف صاحب کو. اچھا, کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا, جی ایچ کے کو نقصان نہیں ہوگا. وہ اپنے فورٹ وال میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, وہ 3 مہینے کے بعد آ کے پریس کانفرنس کہیں گے نہیں بلیٹنٹ نہیں, ہم فرحان صاحب نے بتا دیا انٹرونشن تھی.
تو ہم کیا کر لیں گے ان کا؟ تو بنیادی طور پر اس کا فائدہ صرف شہباز شریف صاحب کا ہے کہ خدا کے لیے کر لو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں, ویسے شہباز شریف صاحب کو اس کا اندازہ تو ہو بہت ساری گیا نا, چیزیں اسی لیے پہلی سپیچ پہ انہوں نے یہ کہا. بہت ساری چیزیں ہیں. کل بھی ہم نے نوین مودی صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو ISPR کا کام ہے یہ کچھ اور لوگوں کا کام ہے, یہ پروفیشنل کام ہے. دنیا پوری میں پروفیشنل لوگ سے آتے ہیں. بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں جن کا جواب آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا, وہ لیڈ دے جاتے انہوں نے ہیں. دیا بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, اس کے اوپر سیاستدان جانے وہ کریں, اور بڑا طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا. بابر افتخار صاحب نے مانے ان کی بات, اور زبردست, اور پوری افواج کی پلس انہوں نے بتائی ہے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے استعفوں کا معاملہ.